بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 15 دسمبر سے چین کے ایک شہر ووہان سے یہ کرونا وائرس شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ یہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں بھی پہنچ گیا اور بہت زیادہ اس سلسلے میں تکلیف اور پریشانی کا اٹھانے کے بعد اور آگے کی تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے پہلے ایک دن کا جنتا کرفیو رکھا، اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت کے مد نظر 21 دن کا لاک ڈاؤن کر دیا اور لوگوں کو اپنے گھروں پر رہنے کی اپیل کی، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے پھیلتا ہے۔ اور تو اس وجہ سے مساجد میں بھی انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ مساجد میں بھی کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو مساجد کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں بھی زیادہ لوگ جمع نہ ہوں، یعنی بالکل ہی نہ جمع ہوں۔ تو ہمارے اکابرین نے اس پر توجہ دلائی اور اس مسئلے کو سمجھا اور ہم لوگ کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک میٹنگ کی اور میٹنگ کے بعد مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں، مسجد میں اذان ہو اور مسجد کا جو عملہ ہے 3 4 5 لوگ وہی مسجد میں نماز ادا کریں، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز ادا کریں۔ اور تو اس کے ان علماء اکرام کی اکابرین کی اپیل پر الحمدللہ لوگوں نے آہستہ آہستہ ہی صحیح عمل کرنا شروع کیا۔ پھر انتظامیہ کی طرف سے تھوڑی سختی ہوئی تو سختی کے ساتھ عمل شروع ہوا، اور آج چونکہ جمعہ ہے، جمعے کے سلسلے میں بھی کل سے ہی جمعرات سے ہی وہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جمعہ لوگ جمعے کی نماز کے وقت اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اور علماء اکرام کی طرف سے اور مفتیان اکرام کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کی نماز جمعے کے وقت ہو جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز فرداً ادا کریں، کیونکہ جمعے کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ واجب ہے، اور تو جمعہ اگر نہیں پڑھا جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ظہر کی نماز اپنے اپنے طور پر پڑھیں۔ اور اس وقت ہم کو سب سے زیادہ رجوع الی اللہ کی ضرورت ہے۔ پریشانی جہاں سے آئی ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کوئی بھی پریشانی یا وبائی مرض یا کوئی بھی مصائب آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ آیا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان سے توبہ استغفار کر کے ان سے رو کر اس سلسلے میں مصیبت کے ٹلنے کی، مصیبت کے دفع ہونے کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ اور جمعہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کا بہت فضیلت کا ہے، اور بار بار اس چیز کو بتایا بھی جاتا ہے، اور منتخب احادیث میں بھی احادیث جمعے کے دن کے سلسلے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اعمال جمعہ بھی بتائے جاتے رہتے ہیں۔ درود شریف کے سلسلے میں بھی کچھ لوگ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے اپنے اسٹیٹس پر وہ درود شریف والی آیت جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیجو، اللہ تعالیٰ بھی بھیجتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو درود شریف کا بھی دن ہے۔ ہم درود شریف کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے صدقہ، ان کے صدقے طفیل میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بہت چاہتے ہیں۔ ہم بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کریں گے تو ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم توبہ کریں، تو توبہ میں حقوق العباد جو ہیں، بندوں سے جن گناہوں کا تعلق ہے وہ بندوں سے معاف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو ہم اس کی کوشش کر لیں فون کے ذریعے یا کسی طرح بھی رابطہ ہو سکے تو ہم اپنے حقوق العباد جو ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو معاف کرا لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اس طرح کی جو چیزیں، یا ہم نے کسی کا مال غصب کر رکھا ہو یا کسی کا قرضہ دبا رکھا ہو، بہت دنوں سے نہیں دے رہے،
تو پہلے ہم اس قرضے کو ادا کر دیں یا معاف کرا لیں۔ اس قسم کی جو چیزیں حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ہم پہلے بندوں کا حق ادا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے۔ تو ہم اس کی پہلے کوشش کریں کہ ہم نے اگر کسی کا حق دبایا ہے یا کسی کا قرضہ ہمارے اوپر ہے، ہم دے نہیں رہے، ٹال مٹول کرتے آئے ہیں، تو کم از کم اب سدھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت پابندی ہم لوگ پر لگا دی ہے، شکل اس کی کوئی بھی ہو گئی ہو، لیکن ہمارے اوپر یہ آ گیا ہے وقت کہ ہم جو ہے اس مسجدوں تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ بتائیے، اللہ کے گھر میں ہماری حاضری نہیں ہو پا رہی ہے، تو بظاہر یہ کہ حفاظت کی وجہ سے کہا جا رہا ہو، لیکن حالات تو بنے اور حالات تو آئے ایسے، تو اس لیے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کریں اور حقوق العباد جو ہمارے اوپر ہوں ہم ان کو معاف کروائیں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی کس لیے؟ اپنے مومن بندوں کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں پریشان کرنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم نے خود اپنے حالات ایسے بنا لیے، لوگوں کا حق غصب کر کے، لوگوں کو ظلماً مار کے، یا کسی طرح بھی ان کو پریشان کر کے، اس طرح کے، اور اللہ تعالیٰ سے دوری بنا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوری بنا کر، ہم کو تو بہت اس سلسلے میں رونا بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ہمارے گھر کی بچیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں شادیوں میں کس طرح بے حجابی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ جا رہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل اس پر روک لگا دی، اور وہ ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں یا ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ جتنا بے پردہ نکلی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں، اور آئندہ عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم جو ہے ایسی شادیوں میں بالکل نہیں جائیں گے جہاں پر بے حجابی ہوتی ہو، بے پردگی ہوتی ہو۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ ہم 60-70 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین 60 و 70، مطلب ہم فرمایا کہ ہمارے امتوں کی عمریں 60-70 کے درمیان ہوں گی، تو 60-70 سال ہمیں یہاں رہنا ہے، جس میں سے 15 سال تو ہمارے بچپن میں نکل جاتے ہیں، اس کے بعد جو آئے وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو ہم اس میں بھی اگر بے پردگی کریں اور بے حجابی کریں اور یورپ کا، یہودیوں عیسائیوں کا طرز اپنا لیں، بہت حد ہو گئی۔